اور قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، شاباشی کے لائق ہیں آپ لوگ، لائق تعریف ہیں کہ جس طرح سے ہر بار آپ عید مناتے تھے، کھل کر سڑکوں پہ نکل کر عید مناتے تھے، اس بار آپ نے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جگر برداشتہ مرحلے ہوئے، اور اس کے باوجود بھی آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عید کی نمازیں ادا کی ہیں آپ نے۔ یہ لائق تعریف ہیں اور قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ نے قوانین ہندوستان کو پامال نہیں کیا اور قانون کا احترام کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پیغام پہنچا ہے جس طرح سے، اور ماشاءاللہ امت محمدیہ ہونے کے ناطے، ایک مہذب قوم ہونے کے ناطے آپ نے جو یہ پیغام دنیا والوں کو دیا ہے کہ ہم اتنے اہمیت رکھنے والے فیسٹیول کو بھی بڑی آسانی سے اور سنجیدہ طور پر ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے اور منایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نیک جذبے کے تحت آپ کے گھروں سے آفات و بلائیات کو درگزر فرمائے۔ آپ نے مسجد میں نہ جا کر اپنے گھروں میں رہ کے نماز پڑھی ہے، اور اللہ آپ کے ان امتحانات میں جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے وہ اللہ بے شک دیکھ رہا ہے، یقیناً وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ الحمدللہ بحمدہ تعالی آپ اس آزمائش میں کامیاب اترے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے محبوبین کے وسیلہ محبت میں، بزرگان دین کے صدقے میں آپ تمامی لوگوں کے گھروں سے اسی بہانے اور اسی ہیلے سے تمام آفات و بلائیات کو درگزر فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت کوشش کریں، یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر میں ایک انتہائی شدید مہلک مرض جسے کرونا وائرس کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے، اس مرض نے عالمگیر وبائی شکل اختیار کر کے آج پورے عالم انسانیت کو اپنی ہلاکت کی زد میں لے رکھا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہماری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، اور خصوصیت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل ڈسٹینسی کا لحاظ رکھیں، اور دانشوران کے دیے ہوئے مشورے اور ان کی رائے کے مطابق ہم لوگ مکمل طور پر عمل کریں، اور احتیاطی تدابیر کو اپنا اسلحہ بنا کر اس مہلک مرض کے خلاف خود کو کمر بستہ کر کے ہم آمادہ پیکار ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے وقت کی سخت ضرورت ہے، اور اس حوالے سے سب سے زیادہ اگر رہنمائی ہماری کوئی کر رہی ہے تو وہ احادیث نبوی ہے، نبوی اقدامات ہیں ہمارے نبی نے۔ اور سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے میں کہنا بھی چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم نے نمازیں گھر میں پڑھی ہیں، ہم مسجد میں نہ جا سکے ہیں، تو پھر اس کے حوالے سے ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، دین میں کمپرمائز کرنے کے آپشن رکھے ہیں حالات کے تحت، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کمپرمائز بھی ہے۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا کہ سن 6 ہجری میں ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو سخت تیز بارش ہوئی، اور بارش کے دوران جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو راوی یہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت ایسی بھی حالت نہیں تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد کی طرف جاتا تو اس کے پاؤں دھس جاتے، اس کی ٹانگیں دھس جاتی، ایسے بھی حالات نہیں تھے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ زمین میں پھسلن پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس بات کا خدشہ تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے یا مسجد کی طرف جاتا ہے تو راستے میں وہ پھسل کر گر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور اعلان کروایا، حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہیں، سرکار نے فرمایا یصلوا فی رحالہم، کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، نماز جمعہ پڑھیں۔ تو جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور عید کی نماز واجب۔ تو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے دین میں مشکلات نہیں رکھی ہیں، وقت کے ساتھ جب آپ کے ساتھ پریشانیاں ہوں، مجبوریاں ہوں، تو اس کے حوالے سے اللہ نے رخصت بھی عطا کی ہے اور ہمیں رخصت سے نوازا بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج جو کہا جا رہا ہے خود کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور کوارنٹین کرنے کے لیے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے اور آپ کے نبی نے آج سے 1400 برس پہلے یہ پیغام دیا۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مرض کرونا وائرس، جنہیں ہم اور آپ کرونا وائرس کے نام سے جان رہے ہیں جس مرض کو، اس سے پہلے غالباً 10 وبا ایسی پھوٹی ہے جس کے حوالے سے
لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور کانٹیکٹس کو قائم نہیں رکھ سکے، اور ہمارے لیے یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم لوگ اس وقت گیدرنگس کو ختم کر دیں اور سوشل ڈسٹینسی کا خاص طور پہ لحاظ رکھیں۔ اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں یقیناً بہت ہی اندر سے خوش ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے عزم مصمم کر کے اور آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کی ہے، اور لاک ڈاؤن پہ سختی کے ساتھ آپ نے عمل کیا، قانون کا النگھن نہیں کیا، قوانین کو آپ نے فراموش نہیں کیا، قوانین کو پامال نہیں کیا، اور آپ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے آج ہندوستان کی حکومت کو۔ مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ غربا جو ایسے ہیں جو باہر نکل رہے ہیں ضرورت کے تحت، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو رہی ہے، تو آج ہمیں چاہیے، ہمارے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، جنتا ہمیں سپورٹ کرے، ہمیں کوآپریٹ کرے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جنتا کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے، ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پہ اور انڈیا گورنمنٹ پہ بھی یہ واجب ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے انتظامات میں کوئی کمی نہ رکھے جن کی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت کسی کو گھر سے باہر نکلنے پہ آمادہ نہ کیا جائے، اور نہ وہ آمادہ ہوں، کیونکہ جب لوگوں کے گھروں میں راشن ہوگا، جب لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کو اناج ہوگا، پھر انہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہت سے ایسے غربا ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بہت سے خوددار مزاج ایسے لوگ ہیں جو کہنا نہیں چاہتے کہ ہمیں کچھ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کی خودداری ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری حقوق العباد سے کے لحاظ سے یہ پہنچتی ہے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں پتہ کریں، خبر لیں ان کی، اور ساتھ ساتھ ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں، اور انہیں تعاون بھی کریں، ان کے ساتھ امداد کا معاملہ بھی رکھیں۔ حضرت ابھی جو موجودہ صورتحال میں بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، چونکہ اس حوالے سے آج جو حکومت ہند نے پابندیاں لگائی ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کوٹیشن کہا جاتا ہے کہ ہر برا وقت کچھ اچھا سیکھ دے جاتا ہے، کچھ اچھا سبق سکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے میں اس سے ریلیٹ کر کے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہندو مسلم کے معاملات، مذہبیت کو لے کر ساری باتیں چل رہی تھی۔ کرونا وائرس بیماری جو ایک وبا کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، تو اس بیماری نے اپنی بری شکل اختیار کر کے ہمیں خطرے میں تو ڈالا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک سبق دے کر یہ مرض ہم سے جا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ مرض ہم سے رخصت ہو جائے۔ یہ سبق دے رہا ہے مرض کہ دیکھو، ہم جب تم پہ حملہ کر رہے ہیں تو نہ ہم ہندو دیکھ رہے ہیں، نہ مسلم دیکھ رہے ہیں، نہ سکھ دیکھ رہے ہیں، نہ عیسائی دیکھ رہے ہیں، ہم کسی کی مذہبیت کو دیکھ کر حملہ آور نہیں ہو رہے۔ مرض یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے، یہ ایک اچھی سکھ دے کر جا رہا ہے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ 20 لوگوں کے ساتھ، تو ہمارے اور آپ کے نبی نے بہت پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میری امت کے لیے یہ بہترین طریقہ ہوگا اور یہ بہترین وتیرہ ہوگا کہ لوگ کم خرچوں میں شادیاں کیا کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا آپ کی فائنینشیل فنڈنگ مضبوط ہوگی، ساتھ ساتھ جو لوگ غریب ہیں، جہیز دینے کی وسعت ان کے پاس نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ کہاں سے ان سارے چیزوں کے انتظامات کریں گے؟ جس کے حوالے سے آج جو حکومت ہند نے یہ فیصلہ لیا ہے، میں اس کی تائید کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے ہمیں اس بات کا حکم بھی دیا، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ بہت سے غربا کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ نکاحوں میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، ساتھ ہی ساتھ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ فَضْلِهِ، اگل بغل کے فقراء کو، اغنیاء پر فرض بنتا ہے کہ وہ اگل بغل کے فقراء کو دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں کہ کن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ ان کا تعاون کرے، وہ ان کو کوآپریٹ کرے، وہ ان کی سہایتا کرے، ان کے ساتھ یوگدان کا معاملہ برتے۔ تو یہ جو حکومت ہند نے فیصلہ لیا ہے، اس کی میں سختی کے ساتھ تائید کرتا ہوں، اور میں اس فیصلے سے خوش ہوں الحمدللہ۔ اور ہر مسلمان کو اس فیصلے سے خوش ہونا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں کہ یہ حکومت ہند کا فیصلہ ہے، یہ حکومت ہند کا فیصلہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے ایمان کا جو مرکز عقیدت جنہیں ہم مانتے ہیں، وہ رسول پاک نے ہم تک یہی پیغام پہنچایا تھا کہ شادیوں میں جلدی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جب شادیاں کرو تو غربا کی فکر کر لیا کرو، غربا کے لیے فکر مند ہو جایا کرو، فقراء کا خیال رکھا کرو، اور کوشش کرو کہ شادیوں میں کم خرچ ہوا کرے، کم مصرف۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جب ختم ہو جائے، جی، لوگوں کی شادیاں ہو تو 15-20 لوگوں سے، جی بالکل،
میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے تو ہم اس وتیرے کو، اس روش کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ہمارے رسول نے یہ جو پیغام دیا ہے، دیکھیے ہم آج مسرور ہو کے نہ صحیح تو مجبور ہو کے ضرور ماننا ہمیں پڑ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک اشارہ ہے ہماری طرف عتاب کی صورت میں جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی سنبھل جائیں اور اپنی جو شریعت محمدی ہے، جو سرکار نے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں پیغامات دیے اور جو احکام سنائے ہیں، ان پہ ہم مکمل طریقے پہ عمل کریں اور اس پہ قائم مقام ہو کر اپنے آگے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سختی کے ساتھ لائیں اور اس پہ اس بات کے لیے کوشاں ہوں، وہ کوشش کریں.